بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 42 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ثالبہ کلیہ کے عکس مستوی کو، جو کہ ثالبہ کلیہ کی صورت میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثالبہ کلیہ کا جو عکس مستوی ہے وہ ہر حال میں ثالبہ کلیہ ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو اصلی قضیہ ہے وہ ہے لا شیء من الانسان بحجر، انسان جو ہے وہ حجر نہیں ہوتا، انسان کا کوئی فرد جو ہے وہ حجر کے افراد میں سے شمار نہیں ہوتا۔ انسان کے افراد الگ ہے، حجر کے افراد الگ ہے، ان میں تباین کلی پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس کا جو عکس مستوی ہوگا کس صورت میں ہوگا، وہ بھی ثالبہ کلیہ کی صورت میں ہی ہوگا کہ لا شیء من الحجر بانسان، حجر کے افراد میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان شمار نہیں ہوتی۔ فرماتے دلیل کیا ہے، آپ نے کیوں کہا کہ ثالبہ کلیہ کا جو عکس مستوی ہے وہ ثالبہ کلیہ ہی کیوں ہوگا؟ دلیل یہ ہے کہ اگر ثالبہ کلیہ دو مفہوم مساوی عام خاص من وجہ یا اعم و اخص مطلق سے ہو تو اس صورت میں قضیہ صادقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ قضیہ کاذبہ ہوگا۔ یعنی اگر ان تین نسبتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو فرماتے ہیں ان تین نسبتوں کے اعتبار سے ثالبہ کلیہ کا جو عکس مستوی ہے وہ کسی بھی صورت میں صادق نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عکس مستوی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ صدق کے اعتبار سے دو قضاء آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ بس ہمارے پاس فقط اور فقط ایک ہی صورت ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثالبہ کلیہ کا عکس مستوی درست ہو سکتا ہے، صادقہ ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں کے دونوں آپس میں تباین کلی رکھتے ہوں، یعنی موضوع اور محمول دونوں ایک آپس میں کیا ہے، کمال تباین رکھتے ہوں، یعنی جو موضوع اس کے افراد محمول میں نہ ہو، جو محمول ہے اس کے افراد موضوع میں نہ ہو، دونوں میں کمال تضاد اور کمال منافرت موجود ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب طرفین میں تباین کلی ہوگا تو موضوع کا کوئی فرد محمول پر اور محمول کا کوئی فرد موضوع پر صادق نہیں آئے گا، بس ایک دوسرے سے تمام افراد کو سلب کرنا بھی صحیح ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ مفہوم مساوی ہو، فرماتے ہیں وہاں پہ تو تمام افراد کو سلب نہیں کیا جاتا بلکہ جو افراد موضوع کہتے ہیں وہ سارے کے سارے محمول کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام خاص مجمع میں کیا ہوتا ہے، بعض افراد ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں، عام خاص مطلق میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ ہمیں چاہیے وہ والی چیز کہ جس کے ذریعے ہم موضوع کے تمام افراد کو محمول سے اور محمول کے تمام افراد کو موضوع سے خارج کر سکیں، اس بنا پر فقط اور فقط تباین کلی کی صورت میں ہوگا۔ اور جب تباین کلی ہوگا تو پس ہمارے سامنے جو نتیجہ آئے گا وہ بھی ثالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا۔ پس کیا نتیجہ نکلا کہ جب تباین طرفین ہے، یعنی موضوع اور محمول دونوں میں تباین پایا جاتا ہے، اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے آپ لا شیء من الانسان بشجر کہہ لیں یا لا شیء من الشجر بانسان کہہ لیں، دونوں صورتیں فرماتے ہیں ان میں فرق نہیں ہوگا، اور دونوں کے دونوں کے اصل قضیہ اور اس کا عکس دونوں یہاں پہ کیا ہوں گے، صادقہ ہوں گے۔ عکس مستوی یا نقیص پر برہان قائم کرنے کی ہمارے پاس چند صورتیں ہیں، یعنی ہم مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر برہان اور دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے برہان افتراض، یہ والا برہان جو فقط اور فقط قضایا مرکبہ سے خاص ہے، جو قضایا بسیطہ ہیں ان میں یہ والا برہان آپ قائم نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے برہان خلف، فرماتے حاشیہ ملا عبداللہ میں ثالبہ کلیہ کے عکس میں اسی صورت سے مدد لی گئی، البتہ مصنف جو ہے وہ اس کی مدد نہیں لیتے۔ تیسرا ہے برہان عکس و نقیض، یہاں پر البتہ مصنف جو ہے وہ اس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے عکس مستوی کو ثابت کرتے ہیں۔ اور چوتھا ہے برہان نقص، برہان نقص میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ عدم عکس کو ثابت کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ فقط اور فقط ثالبہ جزئیہ میں اس استدلال سے مدد لی جاتی ہے۔ ہمارے پاس مکمل طور پر چار صورتیں ہیں، ان چار میں سے مصنف جو ہے وہ تیسری صورت سے مدد لیتے ہیں، یعنی برہان عکس و نقیض سے۔ اور برہان عکس و نقیض میں جب استدلال کیا جاتا ہے اس میں کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں مفروضے کو بیان کیا جاتا ہے، جو اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس میں مدعا کو بیان کیا جاتا ہے، پھر جب آخر میں اس کا تیسرا مرحلہ آتا ہے، تیسرے مرحلے میں جا کر اس کے اوپر دلیل اور برہان قائم کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اسی طرح سے ہم جتنے بھی استدلالات آگے انشاءاللہ آئیں گے، سارے کے سارے عکس و نقیض کی صورت میں جتنے بھی استدلالات ہوں گے وہ اسی طرح تین مراحل کی صورت میں ہی ہوں گے۔ پہلا مرحلہ کہ جس میں مفروضے کو بیان کیا جائے، جیسے لا شیء من الحیوان بشجر، کہ حیوان کے افراد میں سے کوئی بھی چیز ہے وہ شجر کے افراد میں سے شمار نہیں ہوتی۔ فرماتے اس کا صدق یہاں مفروض اور تسلیم شدہ، یعنی اس کو ہم مفروضہ کا نام دیں، لیکن یہ ایسا قضیہ ہے کہ جس کا صادقہ ہونا ہم نے یہاں پر فرض کیا ہے کہ یہ صادقہ ہوگا، تب اس کے اوپر ہمارے استدلال کی بنیاد کھڑی ہوگی۔
دوسرا مرحلہ ہے کہ جس میں دعویٰ کو بیان کیا جائے گا، یعنی مدعا کو، اور مدعا کیا ہے؟ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ کی صورت میں ہی ہوگا۔ پس لا شیء من الشجر بحیوان قضیہ کیا ہوگا؟ صادقہ ہوگا۔ کیوں؟ جو ہمارا مفروضہ تھا، اسی مفروضے کا ہم نے کیا نکالا؟ عکس نکالا، اور آپ کو پتہ ہے کلما صدق الاصل صدق العکس، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، پس یہ قضیہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے برہان کا، فرماتے اس میں مصنف جو ہے وہ نقیض و عکس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ استدلال فرماتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اگر لا شیء من الشجر بحیوان، جو کہ مفروضہ کا عکس ہے، اگر یہ قضیہ صادقہ نہ ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس سالبہ کلیہ کا جو نقیض ہے وہ صادق ہو، یعنی جو ہمارے پاس عکس ہے لا شیء من الشجر بحیوان، اگر یہ صادق نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جو اس کا نقیض ہے وہ صادق ہوگا۔ کیوں؟ اگر یہ کاذبہ ہے تو اس کا نقیض صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقیضان لا یجتمعان، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح فرماتے ہیں ان کا ارتفاع بھی اصلا ممکن نہیں ہوگا۔ پس اگر یہ قضیہ کاذبہ ہو تو جو اس کا نقیض ہوگا، نقیض کیا ہے؟ بعض الشجر حیوان، بعض جو ہے وہ حیوان ہوتے ہیں، مطلب یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ پس اگر یہ والا قضیہ صادقہ ہوگا تو پھر اس نقیض کا جو عکس ہوگا وہ بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ جب اصل صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ پس اگر ہم کہتے ہیں بعض الشجر حیوان قضیہ موجبہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے موجبہ جزئیہ کا جو عکس ہے وہ بھی موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے، تو پس اس کا عکس کیا ہوگا؟ بعض الحیوان شجر، یہ قضیہ بھی کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ کیوں؟ جب یہ صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ پس جب اصل صادق ہو جائے گی تو اس کا عکس بھی صادق ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں یہ جو بعض الحیوان شجر ہے، اگر ہم اس قضیے کو اٹھا کے اپنے اصل مفروضہ کے ساتھ مقایسہ کریں، اصل مفروضہ ہمارا کیا تھا؟ لا شیء من الحیوان بشجر، کہ حیوان میں سے کوئی بھی چیز شجر شمار نہیں ہوتی، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض حیوان شجر ہیں، مطلب اس قضیے کو اگر اصل قضیہ کے ساتھ مقایسہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں قضیہ آپس میں تناقض رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک جو ہے وہ سالبہ کلیہ جو ہمارا اصل مفروضہ ہے، اور جو دوسرا قضیہ جس کو ہم نے یہاں پہ ثابت کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ موجبہ جزئیہ ہے۔ بس دونوں میں سے ایک کاذبہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماع نقیضین محال ہے، اور مفروضہ کو تو ہم کاذبہ نہیں کہہ سکتے، جو ہمارا مفروضہ لا شیء من الحیوان بشجر، اس قضیے کو ہم کاذبہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلف لازم آئے گا، جس کے اوپر ہم نے اپنے اس استدلال کی بنیاد قائم کی تھی، جب اصل قضیہ جو ہمارا مفروضہ جس کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا تھا اگر وہ کاذبہ ہو جائے گا تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اصل یہاں پہ استدلال ہی باطل ہو جائے گا۔ پس کیا معلوم ہوگا؟ کہ جو ہمارا اصل قضیہ ہے وہ صادقہ ہے، اور یہ جو قضیہ بعض الحیوان شجرون، یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ اور عکس مستوی کا قانون ہے کہ جب عکس کاذب ہو جائے تو اصل بھی کاذب ہوگا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، واپس دوبارہ جائیں گے۔ جب ہم نے کہہ دیا بعض الحیوان شجرون یہ قضیہ کاذبہ ہے، تو جو فرماتے ہیں کہ اصل ہوگی کون سی والی جس پہ ہم نے اس عکس کو قائم کیا تھا؟ بعض الشجر حیوان، وہ بھی کاذب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب وہ کاذب ہو جائے گا تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ جو اس کا نقیض ہوگا لا شیء من الشجر بحیوان، ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، الصالبۃ الکلیۃ تنعکس صالبۃ کلیۃ، صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ ہوتا ہے۔ فیبقی الکم والکیف معا، فرماتے ہیں کہ جب صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ ہوگا، فرماتے ہیں پس وہاں پہ کم قضیہ بھی باقی رہے گا، کیف قضیہ بھی باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل قضیہ بھی صالبہ ہے اور اس کا عکس بھی صالبہ ہے، یعنی دونوں کیا ہو جائیں گے؟ دونوں میں کیف ایک جیسا ہے، کیفیت ایک جیسی ہے۔ اسی طرح جب اصل جو ہے وہ کلی ہے تو اس کا عکس بھی کلی ہے، تو وہاں پہ کمیت بھی باقی رہے گی۔ فرماتے ہیں یہ والی صورت ہے کہ جہاں پہ کیا ہے؟ کم اور کیف دونوں ہی باقی رہیں گے۔ فَإِذَا صَدَقَ قَوْلُنَا لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِشَجَرٍ، فرماتے اگر ہمارا یہ والا قضیہ صادقہ ہو کہ جس کا صدق ہونا ہم نے فرض کر لیا ہے، جس کو ہم نے مفروضہ قرار دیا کہ حیوان میں سے کوئی بھی چیز شجر شمار نہیں ہوتی، تو صادقہ فرماتے اس کا عکس بھی صادق ہوگا، لا شیء من الشجر بحیوان، کہ شجر میں سے کوئی بھی چیز حیوان شمار نہیں تھی۔ کیوں؟ جب اصل صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ والبرہان واضح، فرماتے ہیں برہان واضح ہے، اس میں ہمیں کوئی زیادہ دقیق انداز سے دلیل و استدلال قائم کرنے کی اصلا ضرورت ہی نہیں ہے۔ برہان کس طرح واضح ہے؟
اس کے واضح ہونے کو مصنف بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لأن الصالبۃ الکلیۃ لا تصدق الا مع تباین الموضوع والمحمول تباینًا کلیہ، اس لیے کہ صالبہ کلیہ صرف اسی صورت میں صادق آتا ہے جب موضوع اور محمول کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہو، والمتباینان لا یجتمعان ابدا، اور جو متباینان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جب جمع نہیں ہو سکتے فیصح سلب کل منہما عن جمیع افراد الآخر، تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے افراد سے سلب کرنا بھی صحیح ہے۔ جب موضوع کے افراد محمول میں شامل نہیں اور محمول کے افراد موضوع میں شامل نہیں، تو موضوع سے محمول کے افراد کو اور محمول سے موضوع کے افراد کو سلب کرنا صحیح ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے سواء جعلت ھذا موضوعا او ذاک موضوعا، چاہے آپ اس کو موضوع بنا لیں یا آپ اس کو موضوع بنا لیں، چاہے آپ شجر کو موضوع بنا لیں اور اس سے حیوانیت کو سلب کر لیں، یا حیوان کو موضوع بنا لیں اس سے شجریت کو سلب کر لیں، اس میں فرق نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل قضیہ بھی صادقہ ہوگا اور اس کا عکس بھی کاذب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تباین کلی پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جب سلب کرنا صحیح ہے تو اس میں فرق نہیں، چاہے ان میں سے کوئی بھی موضوع بن جائے اور کوئی بھی محمول بن جائے۔ آگے فرماتا ہے وَلِلتَّدْرِيبِ عَلَىٰ إِقَامَةِ الْبَرَاهِينِ مِنْ طَرِيقِ النَّقِيضِ وَالْعَكْسِ، فرماتے ہیں کہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور اس بات کو مزید پایہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے فرماتے ہیں ہم یہاں پہ براہین میں سے ایسے برہان سے مدد لیں گے کہ جس کو ہم برہان نقیض و عکس کا نام دیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم کیا کریں گے نقیم البرہان علی ھذا الامر بالصورت الآتیہ، اور نیچے ابھی صورت انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں اسی صورت کے تحت ہم کیا کریں گے اپنے اصل قضیہ کے عکس مستوی کے صادقہ ہونے کو آپ کے اوپر واضح کر دیں گے اور اس کے اوپر برہان قائم کر دیں گے۔ المفروض، ہمارا مفروضہ کیا ہے؟ لا باحا، با میں سے کوئی بھی چیز ہے وہ ہا شمار نہیں ہوتی ہے، ان میں کیا ہے صالبہ کلیہ پایا جاتا ہے۔ دوسری مثال پہ آپ تطبیق کر سکتے ہیں کہ لا شیء من الشجر بحیوان، فرماتے ہیں کیا ہے قضیہ صادقہ ہے۔ المدعا، اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جو اس کا عکس ہے لا شیء من الحیوان بشجر، فرماتے ہیں یہ قضیہ بھی کیا ہے صادقہ ہے، یعنی مفروضہ بھی ہمارا صادقہ، اور جو ہمارا قضیہ جس کا دعویٰ کیا جو ہمارا عکس مستوی جو ہم نے کیا ہے صالبہ کلیہ کا، فرماتے ہیں وہ قضیہ بھی صادقہ ہے۔ البرہان، اس پہ برہان کیا ہوگا؟ لو لم تصدق لا حابا، اگر ہم اس عکس مستوی کو صادقہ قرار نہیں دیتے تو لا صادقہ نقیض ہوا، تو اس کا نقیض صادق ہو جائے گا۔ نقیض کیا ہے؟ عین حابا، یعنی بعض ہا جو ہے وہ با شمار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا نقیض، یعنی یہ ہمارا صالبہ کلیہ تھا، صالبہ کلیہ کا نقیض کیا ہوگا؟ موجبہ جزیہ، یہ جو موجبہ جزیہ یہ کیا ہو جائے گا یہاں پر صادق ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقیضان لا یجتمعان، اس طرح فرماتے ہیں جب یہ صادق ہوگا ولا صادقہ عین باحا، جب یہ موجبہ جزئیہ صادق ہے تو اس کا جو عکس مستوی ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ موجبہ جزئیہ کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، تو یہ والا جو عکس مستوی ہم لے رہے ہیں یہ بھی کیا ہو جائے گا یہاں پہ صادقہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب یہ صادقہ ہو جائے گا وَإِذَا لَاحَظْنَا هَذَا الْعَكْسَ الْمُسْتَوِي عین باحا، فرماتے ہیں جب ہم نے ملاحظہ کر لیا اس عکس مستوی کو وَنَسَبْنَاهُ إِلَى الْأَصْلِ، اور جو ہمارا اصل قضیہ تھا جو ہمارا مفروضہ تھا اگر ہم اس کے ساتھ اس کا مقایسہ کریں، کون سا والا؟ لا باحا، فرماتے اس کے ساتھ اگر ہم مقایسہ کریں تو وجدناہ نقیضا لہو، یہ والا موجبہ جزیہ اس صالبہ جزیہ جو ہمارا مفروضہ تھا اس کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ تناقض رکھتا ہے۔ فرماتے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جب تناقض ہے ان میں تو ان میں سے ایک صادق ہوگا ایک کاذب ہوگا۔ فلو کانا عین باحا، اگر یہ والا جو عکس مستوی ہم نے حاصل کیا ہے موجبہ جزیہ کی صورت میں اگر اس قضیے کو صادقہ قرار دیں واجب ان یکون لا باحا کاذبا، تو ضروری ہے کہ جو ہمارا اصل مفروض تھا اس کو ہم کاذبہ قرار دیں، مع ان المفروض صدق، در حال کہ ہم نے استدلال کی ابتدا میں ہی اس کا صادقہ ہونا فرض کیا ہے۔ فرماتے پس جب ہم اس کو کاذبہ قرار دیں گے تو چونکہ خلف لازم آئے گا لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کو صادقہ قرار دیں، اور یہ والا جو قضیہ جو اس کا نقیض بن رہا ہے فرماتے اس کو کاذبہ قرار دیں۔ پس جب یہ کاذبہ ہو جائے گا اور ہمارا اصل قضیہ صادقہ ہو جائے گا فوجب ان تکون لا حابا صادقہ وہو المطلوب، وہ قضیہ صادقہ ہو جائے گا اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ ہوتا ہے، چار نسبتوں میں سے صرف تباین کلی کی صورت یہاں ممکن ہے، باقی صورتیں یہاں پہ ممکن نہیں ہیں۔
برہان قائم کرنے کے 4 ممکنہ طریقے ہیں۔ مصنف جو ہے وہ طریقہ عکس و نکیز کے ذریعے استدلال فرماتے ہیں۔ استدلال یہ ہے کہ اگر مفروض صادق نہ ہو تو اس کا نکیز صادق ہوگا، اگر نکیز صادق ہو جائے تو ظاہر اس کا عکس بھی صادق ہوگا، اصل صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ اگر اس عکس کو مفروضہ سے مقایسہ کریں تو دونوں کا آپس میں تناقض ہو جائے گا، پس مفروضہ کاذبہ ہوگا یا عکس۔ چونکہ مفروضہ کو صادقہ ہم نے فرض کیا ہے تو در نتیجہ جو عکس ہے وہ کاذبہ ہوگا۔ جب عکس کاذب ہو جائے گا تو اصل بھی کاذب ہو جائے گا۔ جب اصل کاذب ہو جائے گا یعنی ہم اسے دوبارہ پیچھے واپس الٹے قدم چلے جائیں گے کہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ صادق ہے تو پھر عکس بھی صادق ہے۔ جب یہ کاذب ہو جائے گا تو فرماتے ہیں جو اصل ہے وہ بھی کاذب ہو جائے گی۔ جب اصل کاذب ہو جائے گی تو اس کا نکیز جو ہے جو ہمارا مفروضہ ہے وہ صادق ہو جائے گا، در نتیجہ ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔